اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا نہیں یؤاخذو گرفت فرماتا کم تمہاری اللہ اللہ لا یؤاخذکم لا نہیں یؤاخذکم گرفت فرماتا تمہاری اللہ اللہ باللغوی لغویات میں بے مقصد اور غیر سنجیدہ فی ایمانکم فی میں ایمانکم تمہاری قسموں میں یمین کے جمع ایمان قسمیں فرمایا اللہ تعالی تمہاری بے مقصد اور غیر سنجیدہ قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرماتا ولیکن لیکن یؤاخذکم یؤاخذو وہ گرفت فرماتا ہے تم تمہاری بما ان میں عقدتم تم مضبوط کر لو الایمان قسموں کو لیکن تمہاری ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم مضبوط کر لو فکفارتہ اگر وہ قسم توڑ دی جائے تو پھر آگے کفارہ بیان ہو رہا ہے فکفارتہ تو اس کا کفارہ اطعام کھلانا ہے کھانا کھلانا ہے عشراتی 10 مساکین مسکینوں کو تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے من اوساتی من سے اوساتی اوسط درجے کا یعنی درمیانے درجے کا ما جو تم تطعمون تم کھلاتے ہو اہلیکم اپنے گھر والوں کو اہلی گھر والے کم تمہارے ما تطعمون اہلیکم جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو او یا کسوتہم ان کو کپڑے دینا ہے کپڑے پہنانا ہے یعنی ان مساکین کو او یا تحریر آزاد کرنا ہے رقبتن ایک گردن یا ایک گردن کا آزاد کرنا ہے یعنی غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہے فمن پھر جو لم نہ یجد پائے فصیام تو روزے رکھنا ہے ثلاثتی تین ایام دنوں کے تو جسے یہ سب میسر نہ ہو تو اس کے لیے 3 دن کے روزے رکھنا ہے ذالکا یہ ہے کفارہ ایمانکم قسموں کو تمہاری ذالکا کفارۃ ایمانکم یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے اذا جب حلفتم تم قسم کھا لو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور انہیں کسی وجہ سے توڑ بیٹھو واحفظوا اور تم حفاظت کیا کرو ایمانکم قسموں کو اپنی اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو کذالک اسی طرح یبینو ہو واضح فرماتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی آیات کذالک یبین اللہ لکم آیاتی ہی اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات خوب واضح فرماتا ہے لعلہ تاکہ تم تشکرون شکر گزار بن جاؤ لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ یعنی اس کے احکام کی اطاعت کر کے تم شکر گزار بن جاؤ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے قسم کے احکام بیان کیے ہیں قسم کو عربی زبان میں بولتے ہیں یمین یہ قسم کے لیے آتا ہے یمین کے ویسے کئی معانی ہیں یمین کا معنی قوت بھی ہوتا ہے دایاں ہاتھ بھی ہوتا ہے اور اسے قسم کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے یمین یا میم یا نون یمین اس کی جمع ایمان آتی ہے ایمان جو قرآن میں آیا ہے اب اسے یمین قسم اس لیے مانا دیا گیا ہے
کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر عہد کرتے تھے، تو اس لیے اسے قسم کو یمین کا معنی دیا گیا ہے، یمین اس لیے کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ قسم دے کر اپنے کلام کو تقویت میں چاہتے تھے، مضبوط کرتے تھے اور اس میں تاکید پیدا کرتے تھے، تو اس وجہ سے بھی یمین کو، قسم کو یمین کا نام دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے کئی قسمیں کھائی ہیں، تو قسم کھانے کا جواز ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے۔ مثلا اللہ تعالی نے سورۃ البلد میں فرمایا آیت نمبر 1 میں، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ اسی طرح سورۃ الشمس میں فرمایا والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی، وضحاہا اور اس کی چمک کی۔ تو قرآن میں کئی مقامات پر ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانے کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ سورۃ سبا آیت نمبر 3، اس میں فرمایا وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، کافی لوگ کہتے ہیں کہ قیامت، لا تأتینا الساعۃ، ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی، تو فرمایا قل، آپ فرما دیں، بلا وربی، فرما دیں کیوں نہیں، اللہ کی قسم، میرے رب کی قسم، لتأتینکم، وہ ضرور تم پر آئے گی، وہ ضرور تم پر آئے گی، عالم الغیب، میرا رب وہ ہے جو غیب کا جاننے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ تغابن آیت نمبر 7، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانے کا ذکر ہے۔ اور پھر احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں قریش سے ضرور جنگ کروں گا۔ دوسری بار پھر فرمایا اللہ کی قسم میں ضرور قریش سے جنگ کروں گا، اللہ کی قسم میں قریش سے ضرور جنگ کروں گا، پھر فرمایا انشاءاللہ۔ یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3285، یعنی وہ کفار مکہ، جو قریش مکہ تھے کفار، ان کی طرف حضور نے اشارہ کر کے بتایا کہ میں ان سے ضرور جنگ کروں گا۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی بڑی اہم بات ہو اور حاضرین سامعین کے دلوں میں بٹھانی ہو تو بندہ 2-3 بار بھی قسم کھا لے تو یہ بھی حضور کی سنت ہے، کھا سکتا ہے۔ لیکن جو عام جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں ان میں قسم کو اس طرح کثرت سے نہیں کھانے چاہیے، وہ مکروہ ہے، کراہت ہے، ناپسندیدہ ہے۔ جو عام دنیاوی معاملات، کاروبار کے دوران، لین دین کے دوران یا گھر بار کے معاملات، ان میں قسم اتنی کثرت سے نہیں کھانی چاہیے۔ ہاں جو کوئی خاص کام ہو تو اس میں کھا سکتے ہیں۔ پھر جو فی نفسی ہی، قسموں کی 5 اقسام ہیں، فی نفسی ہی قسموں کی 5 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے واجب کی، واجب لازمی۔ اگر کسی جگہ کسی بے قصور مسلمان کو قتل سے یا ہلاکت سے بچانا مقصود ہو تو اس موقع پر قسم کھانا واجب ہوتا ہے۔ یعنی کوئی مسلمان کسی جگہ پھنسا ہو ناجائز طور پر، تو وہاں اگر کوئی بندہ مسلمان اس کو بچانے کے لیے قسم کھائے تو یہ واجب ہے اس موقع پر قسم کھانا کہ اس سے کسی کی زندگی بچائی جانی ہے۔ یہ حدیث مبارک بھی ہے۔ حضرت سوید بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے نکلے تو ہمارے ساتھ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو درمیان میں کوئی معاملہ پیش آ گیا تو وہاں میں نے قسم کھا لی کہ یہ میرے بھائی ہیں، میں نے ان کے بارے میں قسم کھا لی یہ میرے بھائی ہیں،
تو دشمن نے انہیں چھوڑ دیا. تو پھر ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو میں نے بتایا کہ میرے ساتھیوں نے اس طرح قسم کھانے میں ناگواری محسوس کی تھی تو میں نے قسم کھا لی تھی. تو حضور نے اس موقع پر فرمایا تم نے سچ کہا. فرمایا تم نے سچ کہا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3256. دوسری قسم کی قسم ہے مستحب، یعنی جس قسم کو کھانا سے ثواب ملتا ہے. وہ ہے کہ اگر دو مسلمانوں کے درمیان رنجش ہو، ناراضی ہو، تو ان کو صلح کرانے کے، اگر ان کو صلح کرانے پر قسم پر موقوف ہو، یعنی وہ صرف قسم سے ہی ان کی صلح کرائی جا سکتی ہو، یا کسی مسلمان کے دل میں کینہ ہو تو وہ قسم سے ہی دور ہو سکتا ہو، یا کسی بندے کے شر سے بچنے کے لیے وہ بھی قسم پر موقوف ہو، تو ان صورتوں میں قسم کھانا مستحب ہے. ان صورتوں میں قسم کھانا مستحب ہے، باعث ثواب ہے. اور تیسری قسم ہے مباح. تیسری قسم مباح ہے. مباح یعنی کسی مباح کام کے کرنے یا نہ کرنے، کسی مباح کام کے کرنے پر یا اس کو ترک کرنے پر قسم کھانا مباح ہے. اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جس خبر کے صادق ہونے کا یقین ہو، یعنی کسی خبر کے بارے میں پتا ہو یہ بالکل سچی ہو سکتی ہے، یا انسان کا غالب گمان ہو کہ یہ سچی ہو سکتی ہے، تو اس بارے میں بھی قسم کھانا یہ مباح ہے. مباح ہوتا ہے کہ جس میں نہ گناہ ہوتا ہے نہ ثواب ہوتا ہے، اس کام کو کہتے ہیں مباح. اور چوتھی قسم ہے مکروہ، کراہت کی. مکروہ ناپسندیدہ. کسی مکروہ کام کے کرنے پر، کوئی ناپسندیدہ کام ہو، مثلا کہکا لگا کر کسی کے سامنے ہنسنا، کہکا لگا کر ہنسنا، یا کسی کی تذلیل کرنا، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، تو کسی مکروہ کام کے کرنے پر یا کسی مستحب کام کے ترک پر، کوئی باعث ثواب کام ہو تو اس کو ترک کرنے پر قسم کھائی جائے تو یہ قسم مکروہ ہے. یہ قسم مکروہ ہے. اور پانچویں قسم ہے حرام کی. پانچویں قسم کی قسم حرام کی ہے کہ یہ قسم کھانا یہ جھوٹی قسم ہوتی ہے اور اس پر گناہ ہوتا ہے، یہ حرام ہوتی ہے قسم کھانا. وہ ہے جھوٹی قسم کھانا. جھوٹی قسم کھانا اور کسی واقعے کے خلاف قسم کھانا، یعنی جو واقعہ ہوا ہو وہ ہمیں پتا ہو کہ یہ حق سچ ہے لیکن اس کے خلاف قسم کھانا، یہ قسم حرام ہے. اس طرح کی قسم کھانا حرام ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 13 اور 14. فرمایا وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. جو منافق لوگ ہیں وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے اور وہ بہت برا کام کرتے ہیں. یہ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 13 اور 14 میں اس کا ذکر ہے. اس طرح اگر کسی نافرمانی کے کام پر یا کسی واجب لازم کو کام کو ترک کرنے پر، اس موقع پر بھی قسم کھانا حرام ہے. کسی معصیت اللہ کی جو نافرمانی کا کام ہو اس کے لیے قسم کھانا، یا کسی جو اللہ تعالی نے کوئی واجب کام کیا ہے، کوئی فرض کیا ہے، اس کو ترک کرنے کی قسم کھانا یہ حرام ہے. یہ قسم ہرگز نہیں کھائی جائے گی. اللہ تعالی نے سورہ آل عمران. اسی طرح اگر کوئی شخص ناجائز کام کرنے کے لیے قسم کھائے تو یہ بھی حرام ہے. ناجائز کام کے لیے یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 70 میں اس میں ذکر ہے. اس میں فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں. جو لوگ اللہ کے عہد
عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ کی طرف سے رحمت کا کوئی حصہ نہیں. لا یکلمهم اللہ، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ 5 قسموں کی قسمیں میں نے آپ کو لکھوا دی، بتا دی. 5 اقسام ہیں فی نفسی ہی قسموں کی. اب قسم کس کی کھائی جائے گی؟ قسم کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ قسم اللہ تعالی کی ذات یا اس کے اسماء یا اس کی صفات، ان کی قسم کھائی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کے بارے میں، کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا جس ذات کی میں عبادت کرتا ہوں، تو اس طرح قسم کھانا. یا اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یا اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ساتھ قسم کھانا کہ وہ رحمان، اس رحمان رب کی قسم کھاتا ہوں، رحیم رب کی قسم کھاتا ہوں، خالق اللہ کی قسم کھاتا ہوں. اس طرح اللہ کے اسماء کے ساتھ یا اللہ کی صفات کے ساتھ قسم کھانا. اللہ کی عظمت کی قسم، اللہ کے جلال کی قسم، اللہ کی قدرت کی قسم، اللہ کے علم کی قسم. تو یہ ہے قسم کھانا. ان تینوں کے ساتھ قسم کھائی جائے گی. باقی اگر کوئی بندہ کسی اور چیز کی قسم کھاتا ہے، مثلا کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے باپ کی قسم، مجھے اپنی ماں کی قسم، یا کوئی کہتا ہے کہ حضور کے گنبد حضرہ کی قسم، یا حضور کے نعلین پاک کی قسم، مدینہ شریف کی قسم، مکہ مکرمہ کی قسم. ان چیزوں سے اگر کوئی بندہ قسم کھاتا ہے تو یہ قسم صرف ہوتی ہے اس چیز کی عزت کی وجہ سے، اس کی چیز کی عزت اور توقیر کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن یہ شرعی قسموں میں نہیں آتی، یہ شرعی قسموں میں نہیں آتی. جن قسموں کو توڑنے پر کفارہ لازم آتا ہے، اور جن قسموں کو توڑنے پر کفارہ لازم آتا ہے اور گناہ کبیرہ ہوتا ہے، یہ ان میں شامل نہیں ہے. یہ صرف عزت اور توقیر کی وجہ سے کھائی جاتی ہے، محبت کی وجہ سے اور تعلق کی وجہ سے یہ کھائی جاتی ہے. اب شرعی لحاظ سے قسموں کی 3 اقسام ہیں. شرعی لحاظ سے قسموں کی 3 قسمیں ہیں، یعنی کس پر گناہ ہوتا ہے یا کس پر کفارہ ہوتا ہے. اس لحاظ سے 3 قسمیں ہیں، 3 اقسام ہیں قسم کی. پہلی ہے یمین لغو، جس کا اس آیت مبارکہ میں ذکر آیا ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 89، جو فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اللہ تمہاری لغو قسموں پر مؤاخذہ نہیں فرماتا. اس کی تعریف یہ ہے جس شخص کا قسم کھانے کا ارادہ نہ ہو اور بلا قصد، بغیر کسی ارادے کے اس کی زبان پر قسم آ جائے، اس کی زبان پر بغیر کسی ارادہ کے، بغیر قصد کے اس کی زبان پر قسم آ جائے، یا وہ شخص کسی اور چیز پر قسم کھانے کا ارادہ کرے لیکن اس کی زبان سے کسی اور چیز کا نام نکل جائے، تو یہ یمین لغو میں آتا ہے. یہ یمین لغو میں آتا ہے. اس میں کفارہ نہیں ہوتا، اس میں کفارہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس پر گناہ ہوتا ہے. یہ یمین لغو میں آتا ہے. اور دوسری قسم ہے یمین منعقدہ کی.
یمین منعقد، اس کا ذکر بھی اس قرآن کی آیت میں ہے. فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن وہ تمہاری ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم مضبوط کر لو. بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، عقدتم مضبوط کر لو، تم اس کو باندھ لو، مضبوط کر لو. الایمان قسموں کو، یعنی جن قسموں کو تم مضبوط کر لو اللہ تعالیٰ ان پر تمہاری گرفت فرماتا ہے. اسے بولتے ہیں شرعی اصطلاح میں یمین منعقد. اب اس کی آپ تعریف لکھ لیں. یہ وہ قسم ہوتی ہے مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی جائے، یعنی فیوچر میں، زمانے مستقبل میں کوئی بندہ قسم کھا لے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی، اسے بولتے ہیں یمین منعقد. کہ کوئی بندہ قسم کھا لے میں اللہ کی قسم کل ضرور بازار جاؤں گا، یا اللہ کی قسم میں کل ضرور یہ کام کروں گا، یا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا. تو جب مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی جائے اسے بولتے ہیں یمین منعقد. اس قسم کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے اسی آیت میں فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو. تو اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے. جب بندہ اس قسم کو توڑ دے تو اس کا کفارہ دینا لازم آتا ہے، اس کا کفارہ لازم آئے گا. وہ پھر اس آیت میں اللہ تعالی نے کفارہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ کفارہ کیا ہے. وہ فرمایا پہلا کفارہ ہے فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کہ جو اوسط درجے کا، درمیانے درجے کا کھانا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، تو وہ تم نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. 2 ٹائم کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 2 ٹائم کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اس میں آپ حساب کر لیں، آج کے زمانے میں کوئی بندہ 70-80 ایک ٹائم کا کھانا کوئی بندہ 50-60 میں افورڈ کر لیتا ہے، اور کوئی بندہ وہ 150-200 تک بھی ایک ٹائم کا لے جاتا ہے. تو یہ ہر بندے کے اپنے لحاظ سے ہوگا، یعنی 2 وقت کا کھانا کسی کے لیے 150-200 روپے تک بن جائے گا، اور کسی کے لیے 2 وقت کا کھانا 400-500 روپے تک بن جائے گا. تو پھر اسی کے لحاظ سے 10 مسکینوں کا کھانا بن جائے گا، وہ تقریباً 2000 روپے تک، یا کسی کے لیے 4-5 ہزار روپے تک بن جائے گا 10 مسکینوں کو کھانا. تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا، یا تو 10 مسکینوں کا کھانا 2 وقت کا، اور یا ان کو 10 دن کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے. 10 دن ایک مسکین کو بھی 10 دن تک کھانا کھلایا جا سکتا ہے، اور 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا بھی. یہ مسئلہ ہے کہ یا تو 10 مسکینوں کو 2 وقت میں کھانا کھلا دیں تو کفارہ پورا، یا ایک مسکین کو 10 دن تک 2 وقت کا کھانا کھلا دے تب بھی کفارہ ہو جائے گا. اور یا انہیں رقم دے دیں، کسی بھی مسکین کو 10 دنوں کی رقم دے دے 2 وقت کے کھانے کی، تو تب بھی کفارہ ہو جائے گا، تب بھی کفارہ ہو جائے گا. اور پھر آگے ہے دوسرا بتایا، دوسرا فرمایا او کسوتہم، یا ان کو پہنانا، یا ان کو لباس پہنانا، یعنی لباس فراہم کرنا. یعنی جیسا کوئی اپنی طاقت رکھتا ہے تو وہ 10 مسکینوں کے برابر لباس بھی دے سکتا ہے. مسکینوں کو، مساکین کو، 10 مساکین کو لباس دے سکتا ہے. کوئی بندہ 600-700 کا لباس افورڈ کر لیتا ہے، کوئی 1500-2000 تک چلا جاتا ہے، تو 10 مسکینوں کو لباس فراہم کرنا، یہ بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. اور یہاں فرمایا او تحریر رقبہ، یا تیسری اللہ تعالی نے چھوٹ دی، یہ اسلام میں سہولت ہے. تیسری چھوٹ دی
یا غلام کا آزاد کرنا، یا غلام کا آزاد کرنا، اس میں کوئی قید نہیں ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، کوئی بھی غلام آزاد کر سکتا ہے۔ تو آج کل چونکہ نہیں ہوتے تو لہذا یہ شرط نہیں، لیکن اگر کہیں پائی جائے تو پھر غلام کا آزاد کرنا ہوگا۔ یہ اس میں تیسری بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ اور چوتھی مزید فرمایا فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پھر اگر وہ یہ سب کچھ میسر نہ ہو، نہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہو، نہ 10 مسکینوں کو لباس پہنا سکتا ہو، اور نہ وہ غلام آزاد کر سکتا ہو، تو پھر فرمایا جو یہ نہ پائے فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے، 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ امام مالک اور امام شافی ان کے نزدیک مسلسل 3 دن کے روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل ان کے نزدیک 3 دن کے مسلسل روزے رکھے گا، کیونکہ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما ان کی قرأت سے ان کی جو حدیث مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں 7 متتابعات کا بھی ذکر ہے کہ 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا، تو وہ اگرچہ حبر واحد ہے لیکن حبر واحد پر بھی قرآن میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا، اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک، اور باقی جو 2 ائمہ ہیں ان کے نزدیک علیحدہ علیحدہ یعنی الگ الگ بھی 3 دن کے روزے رکھ سکتے ہیں، تو تب بھی کفارہ ادا ہو جائے گا، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، جب تم قسم کھا لو اور انہیں توڑ بیٹھو تو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ تو آگے مزید ترتیب سے فرمایا واحفظوا ایمانکم، تم اپنی قسموں کو پورا کیا کرو، تم اپنی قسموں کو پورا کیا کرو۔ اب اس میں ایک اور قسم کی قسم بھی ہے، اسے بولتے ہیں یمین غموس۔ تیسری جو شرعی قسم ہے یمین غموس، وہ ہے ماضی یا حال کے کسی واقعہ پر عمدن جھوٹی قسم کھائی جائے، یعنی کوئی ماضی میں واقعہ ہوا ہے یا حال میں کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس میں جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی جائے تو یہ یمین غموس ہے۔ تو اس میں کفارہ تو نہیں ہوتا، لیکن یہ جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس پر توبہ لازم ہے، توبہ کرنا لازم ہے۔ اس پر آپ حدیث سن لیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قسم کھائی، جس شخص نے قسم کھائی اور وہ اس میں جھوٹا تھا تاکہ کسی مسلمان کے مال کو حاصل کرے، تو اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، جھوٹی قسم کھانے کا اتنا گناہ ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 346، اور سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 2324۔ پھر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر کوئی فیصلہ کروایا، یعنی جھوٹی قسم کھا کر اس نے اپنے حق میں کوئی فیصلہ کروایا، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ یہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3224، حدیث نمبر 3224۔ اور پھر ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہے، کبیرہ گناہ یہ ہے، کبیرہ گناہوں کے بارے میں آپ نے بتایا، تو اس میں فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یا فرمایا یمین غموس یعنی جھوٹی قسم، جھوٹی قسم۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6870، حدیث نمبر 6870۔ تو یہ اتنی تاکید ہے قسموں کے بارے میں۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ اس حوالے سے بہت لاپرواہ ہوتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، بات بات پر جھوٹی قسم کھاتے ہیں،
تو یہ بڑا گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت نمبر 89 میں، کذالک، اسی طرح یبین اللہ لکم آیاتی، اللہ تمہارے لیے اپنی آیات خوب واضح بیان کرتا ہے، اللہ اپنی آیات خوب واضح بیان کرتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس کے بعد ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 90، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا، اے اللہ زینہ، وہ جو آمنو ایمان لائے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما بے شک، الخمر شراب، الخمر شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور نصب کیے گئے بت، اور عبادت کے لیے نصب کیے گئے بت، والازلام اور فال کے تیر، اور فال کے تیر یعنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے فال کے تیر، رجسم ناپاک ہیں، من سے عمل شیطان، شیطانی کام، فرمائے رجسم من عمل شیطان، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، فجتنبوہ، فجتنبو سو تم بچو، اجتناب کرو، ہو اس سے، سو تم ان سے کلیتاً بچو، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ہم اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے 4 حرام کاموں کے بارے میں بتایا ہے، 4 جو حرام نجس کام ہیں ان کے بارے میں فرمایا ہے۔ خمر، فرمایا خمر، میسر، شراب، جوا، نصب کیے گئے بت اور فال کے تیر، یہ سب شیطانی ناپاک کام ہے، تو تم ان سے بچو، اجتناب کرو۔ تو 4 حرام کاموں کے بارے میں فرمایا ہے، بتا دیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو ان کے لغوی معنی بتا دو، اصطلاحی معنی بتا دو کہ اس سے کیا مراد ہے۔ خمر، خمر بولتے ہیں شراب کو، ہماری زبان میں شراب کہتے ہیں، اور یہ بنتا کس سے ہے؟ انگور کا کچا شیرہ، انگور کا کچا شیرہ، یعنی انگور کو اسی طرح رکھ دیا جائے، اس کے شیرے کو، اس کی جو چاس ہوتی ہے، کچا جو ہوتا ہے، پکایا نہیں جسے گیا ہوتا، اس کو اسی طرح رکھ دیا جائے، جو پڑا رہ کر، جو پڑے پڑے رہ کر گل سڑ کر بدبو دار ہو جائے، یعنی اس میں سے بدبو آنے لگے، ایسا گل سڑ جائے اور وہ جاگ چھوڑ دے، اس سے جاگ نکلنے لگے، تو وہ نشہ آور ہو جاتا ہے، وہ جو مشروب ہوتا ہے وہ نشہ آور ہو جاتا ہے، اسے بولتے ہیں خمر، اسے کیا بولتے ہیں؟ خمر۔ تو ویسے خمر کا لغوی معنی ہے ڈانپنا، تو چونکہ یہ نشہ انسان کی عقل کو ڈانپ لیتا ہے، انسان کی عقل پر چھا جاتا ہے، اس لیے بھی اسے خمر کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ہے خمر۔ اور پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمیسر، میسر کہتے ہیں، ہماری زبان میں تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جوا، لیکن اس کی اصطلاحی تعریف ہے ہر وہ عقد، یعنی جو 2 لوگ آپس میں عقد کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، تو ہر وہ عقد جس کی روح سے ہارنے والا جیتنے والے کو ایک معین اور پہلے سے طے شدہ رقم ادا کرے، یعنی 2 بندوں کا آپس میں معاہدہ ہو جائے، عقد ہو جائے کہ اگر میں ہار گیا تو میں تمہیں اتنی رقم دوں گا، یا وہ کہے کہ تم ہار گئے تو تم نے مجھے اتنی رقم دینی ہے۔ تو یہ جو معاہدہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں میسر۔ یہ یسر سے نکلا ہے، یسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی، چونکہ جو جوبے کے ذریعے جیتنے والا ہے وہ آسانی سے دوسرے فریق کی رقم حاصل کر لیتا ہے، اس لیے اسے میسر کا نام دیا گیا ہے، اسے میسر کا نام دیا گیا ہے۔ اور تیسرا ہے ازلام،
تیسرا اس میں ذکر ہوا ازلام. ازلام کہتے ہیں یہ زمانے جاہلیت میں ہوتی تھی تیروں کی طرح کی بنی ہوئی پتلی پتلی لکڑیاں جن میں کسی کام میں کسی لکڑی پر لکھا ہوتا تھا کہ تم یہ کام نہ کرو، کسی پر لکھا ہوتا تھا کہ تم یہ کام کرو، اور تیسرا سادہ ہوتا تھا یعنی حالی ہوتا تھا. تو یہ اس طرح پتلی لکڑیاں ہوتی تھی، تو یہ ان کو پھینکتے تھے اور پھر اس سے قسمت کا اور شگون کا حال اور فال نکالتے تھے. تو یہ تیسرا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی حرام ہے. اور چوتھا انصاب ان کو کہتے ہیں بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر، یعنی جو مشرکین مکہ نے بتوں کے پاس وہ پتھر کو نصب کر دیتے تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اور بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو ان کے معبودان باطلہ ہوتے تھے ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے ان پتھروں کے پاس جانور ذبح کرتے تھے، ان پتھروں کے پاس جانور ذبح کرتے تھے. تو یہ ہے انصاب. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نجس ہے، یہ رجس ہے. جو چیز حصن یا مانن گندی اور ناپاک ہو، انسان کی طبیعت اس سے گن کھائے یا عقل اس کو برا جانے یا شریعت نے اس کو ناپاک قرار دیا ہو، اسے بولتے ہیں رجس. یعنی جو ظاہری لحاظ سے بھی ناپاک ہو اور مانوی لحاظ سے بھی وہ ناپاک ہو تو اسے بولتے ہیں رجس، اسے بولتے ہیں رجس. تو یہ میں نے چاروں کی آپ کو شرعی معنی اصطلاحی معنی یہ چاروں کا آپ نے کو لکھوا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان اور ناپاک عمل ہے. فاجتنبوہ، تم ان سے بچو، تم ان سے بچو. بعض جگہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو حرام کرنے کے لیے حرم کا لفظ استعمال فرماتا ہے، یعنی حرم کا لفظ لایا جاتا ہے کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے. اور بعض جگہ چیزوں کو حرام کرنے کے لیے فاجتنبوہ اجتناب کا لفظ لایا جاتا ہے جو اس آیت مبارکہ میں آیا ہے، فاجتنبوہ کہ تم اس سے بچو. تو یہ بھی حرام چیزوں کے لیے ہی آتا ہے، کسی چیز کی حرمت بیان کرنے کے لیے. تو پھر اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض جو باقی چیزوں سے، میں کچھ مسائل آپ کو شراب کے بارے میں اور باقی چیزوں کے بارے میں بتا دوں کہ جو باقی چیزیں ہیں یعنی انگور کے علاوہ کسی اور چیز سے جو شراب تیار کی جاتی ہے یا نشہ آور چیز بنائی جاتی ہے، انگور کو پکا کر بنائی جاتی ہے، کھجور کے جو شیرہ ہے اس سے بنائی جاتی ہے، اسی طرح جو یہ جو ہوتے ہیں باقی اور چیزوں سے بھی بعض چیزوں سے بنائی جاتی ہیں. تو جن چیزوں میں سے بھی نشہ پیدا ہو جائے، جن چیزوں سے بھی نشہ پیدا ہو جائے وہ بھی خمر کے حکم میں داخل ہوتی ہیں، وہ بھی خمر کے حکم میں داخل ہوتی ہیں. خمر کو تو بعینی ہی حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن باقی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے باقی چیزیں حرام ہیں نشہ آور کی وجہ سے. جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ خمر کو بعینی ہی حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس کا ذکر نص میں آ گیا، قرآن کی نص میں اس کا ذکر آ گیا، تو وہ بعینی ہی حرام ہے. اور آگے فرماتے ہیں ہوا وہ قلیل ہو یا کثیر ہو، یعنی تھوڑی مقدار ہو یا زیادہ وہ حرام ہے. لیکن باقی ہر مشروب میں سے نشہ آور چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے، نشہ آور مقدار ہو اسے حرام قرار دیا گیا ہے. یہ سنن نسائی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 5699 اور 5700 اور پھر آگے تک یہ چلتی ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ حدیث ہے، جلد 5 صفحہ 8، جلد 5 صفحہ 8.
اس میں بھی یہ حدیث بیان کی گئی ہے. کشمش سے بھی بنائی جاتی ہے، اسی طرح چھواروں سے بھی بنائی جاتی ہے. تو اگر ان میں نشہ پیدا ہو جائے تو وہ مقدار حرام ہو جاتی ہے، وہ مقدار حرام ہو جاتی ہے. لیکن اگر ان کو پکانے سے اگر صرف انسان کو ٹیسٹ لینا مقصود ہو، جس طرح آج کل جوس بنائے جاتے ہیں، مختلف پھلوں کے جوس بنائے جاتے ہیں، یا وہ مربے تیار کیے جاتے ہیں، شیرے تیار کیے جاتے ہیں، تو اگر ان میں نشہ پیدا نہ ہو تو پھر وہ حلال ہوتا ہے. لیکن اگر کسی بھی چیز میں نشہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ مقدار حرام ہو جاتی ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اور شراب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے، فرمایا جس وقت بدکار کوئی بدکاری کرتا ہے یعنی زانی زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، اور جس وقت شراب پینے والا ہمر شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا. یعنی وہ جو ایمان کا جو وصف ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں رکھنے والا، اس سے محروم ہو جاتا ہے شراب پینے کے وقت اور بدکاری کے وقت. اس طرح چوری کا بھی ذکر کیا. یہ سنن صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2475، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 101، حدیث نمبر 101. اور پھر شریعت میں شراب پینے والے کی حد بھی مقرر کی گئی ہے. حد وہ چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کی، وہ صحابہ کرام کے دور میں مقرر ہوئی. 80 کوڑے حد لگائے جاتے ہیں، 80 کوڑے جو بھی شراب پیے، 80 کوڑے کی سزا ہے اس میں. تو یہ اللہ تبارک یہ احکام ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم ان سے بچو، ان سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا، قرآن جس کا کما کو فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.